تو انہی عبادات میں سے ایک بڑی عبادت ہے صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھنا۔ صلاۃ التسبیح کی نماز چونکہ یہ بہت کمی کے ساتھ میں لوگ اس کو پڑھتے ہیں، بہت سارے حضرات ایسے ہیں کہ جو ماشاءاللہ جن کے یاد ہے جو اس کو ریگولرلی پڑھتے ہیں، تو جو ریگولرلی کنٹینیو پڑھتے ہیں تو ان کے تو یاد رہتا ہے، اور جو نہیں پڑھتے ہیں کبھی کبھی پڑھتے ہیں، سال میں ایک مرتبہ پڑھ لی، جیسے شب برات کے موقع پہ پڑھ لی یا رمضان میں پڑھ لی، تو ان کو یہ ذہن میں رہتا ہے کہ وہ طریقہ کیا ہے، بھول جاتے ہیں، اور جو ہر جمعے کو پڑھتے ہیں تو ان کا یاد رہتا ہے۔ اس کو ہر دن پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے، ہر دن اس کو پڑھنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نماز کی فضیلت حدیث میں بہت کثرت سے وارد ہوئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اپنے پیارے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھایا تھا، کہ یہ طریقہ بتایا تھا کہ اس نماز کو پڑھ لو، ہو سکے تو روزانہ پڑھو، تو سوچو کتنی بڑی فضیلت ہوگی۔ روزانہ نہ ہو سکے تو ہفتے میں ایک بار پڑھ لیا کرو، تو اگر ہفتے میں بھی نہ ہو تو مہینے میں پڑھ لو، مہینے میں نہیں تو سال میں ایک مرتبہ پڑھ لو، اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو زندگی میں تو ایک مرتبہ پڑھ لینا، تو سوچو اس کے اندر کچھ نہ کچھ خیر اور برکت ہوگی۔ انسان کے جو گناہ ہوتے ہیں اس کو مٹانے کے لیے نماز کافی ہو جائے گی۔ اگر ہم نے بڑے گناہوں سے توبہ کر لی، جو بڑے گناہ ہیں شرک وغیرہ، اور اسی طریقے سے حسد، کینہ، بغض وغیرہ، ان ساری چیزوں سے جو روحانی اندر کے جو گناہ ہوتے ہیں، جو حسد وغیرہ ہوتا ہے، کینہ، بغض، تو اگر ہم نے ان سے توبہ کر لی اور ہم نے اس نماز کو پڑھ لیا تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ سمندر کے جھاگ کے برابر جتنے گناہ ہوتے ہیں نا وہ سب معاف کر دیتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ، لیکن شرط یہ ہے کہ بڑے گناہوں سے پاک صاف ہونا۔ تو آئیے آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے صلاۃ التسبیح نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے۔ اس کے دو طریقے ہیں پڑھنے کے۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نماز کی نیت کر لیں کہ 4 رکعت نماز۔ یاد رہے کہ صلاۃ التسبیح کی نماز 4 رکعت ہوتی ہے، 2 نہیں ہوتی ہے، کتنی ہوتی ہے؟ 4 رکعت ہوتی ہے، اور سلام صرف ایک مرتبہ پھیرنا ہوگا اس میں لاسٹ میں۔ چاروں رکعتوں میں ہمیں سورت ملانی ہے، جس طریقے سے ہم 4 رکعت جیسے ظہر کی سنتیں پڑھ رہے ہوں یا عشاء کی سنتیں پڑھ رہے ہوں، تو جس طریقے سے سنتوں میں چاروں میں سورت ملانی ہوتی ہے تو اسی طریقے سے اس نماز میں بھی چاروں میں سورت ملانی پڑے گی۔ ایک فرق تو یہ ہوگا اس کا۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ جب یہ نماز پڑھیں گے ہم سب سے پہلے نیت کریں گے۔ نیت کرنے کے ساتھ ساتھ میں یہ کہے، اگر کوئی مرد پڑھ رہا ہے کہ میں اے اللہ صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھتا ہوں، عورت پڑھ رہی ہے تو اے اللہ میں صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھ رہی ہوں، اور یہ نماز جو ہے یہ نفل نماز ہے، ٹھیک ہے، واجب نہیں ہے یا فرض نہیں ہے، یعنی نفل کے ساتھ میں ہم نے اس کی نیت کر لی کہ 4 رکعت نماز نفل صلاۃ التسبیح کی میں پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں۔ اس کے بعد میں آپ اللہ اکبر کہہ کر کے، یعنی رخ میرا کعبہ شریف کی طرف، اور اللہ اکبر کہہ کر کے آپ ہاتھ کانوں تک اٹھائیں اور باندھ لیں، ٹھیک ہے۔ لیکن خیال یہ رہے کہ شب برات میں اگر آپ چونکہ پڑھیں گے شب برات میں تو اس میں تو کوئی سوال کا ٹائم نہیں ہے، کوئی مکروہ ٹائم نہیں ہے، رات بھر پڑھ سکتے ہیں۔ بس خیال یہ رہے کہ آپ کو فجر سے پہلے پہلے اس کو پڑھنا ہے۔ فجر کا وقت جب داخل ہو جائے تو فجر کے بعد اس کو نہیں پڑھنا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس وقت نفل نماز پڑھنا مکروہ ہوتا ہے، منع ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو رات کی کسی بھی حصے میں اس کو پڑھ لیں آپ شب برات میں، ٹھیک ہے۔ یہ شب برات کے علاوہ کبھی بھی آپ رات میں اس کو پڑھ سکتے ہیں، اور دن میں جب پڑھیں گے اس کو تو وقت کا خیال کرنا پڑے گا آپ کو، یعنی زوال کا ٹائم نہ ہو یا کوئی مکروہ ٹائم نہ ہو، اشراق سے پہلے آپ جو پڑھ رہے ہیں تو اس وقت نہ ہونا چاہیے بلکہ اشراق کے بعد ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طریقے سے عصر کی نماز کے بعد چونکہ نفل پڑھنا منع ہوتا ہے، تو جو مکروہ اوقات ہیں ان مکروہ ٹائم میں ہمیں نفل نہیں پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب طریقہ سمجھ لیجئے۔ سب سے پہلے جب ہم نے نیت کر لی کہ 4 رکعت نماز نفل صلاۃ التسبیح میں پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں، رخ میرا کعبہ شریف کی طرف، واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ کے، اللہ اکبر کہہ کر کے ہاتھ کانوں تو اٹھائیں گے اور باندھ لیں گے۔ اس کے بعد میں سب سے پہلے ہم نے کیا پڑھنا ہے؟ ثنا۔ جس طریقے سے عام طور پر جو نمازیں پڑھتے ہیں ہم، اس میں سب سے پہلے ثنا ہی پڑھی جاتی ہے، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ اس کو پڑھنے کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے؟ تعوذ پڑھنا ہے، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کو تسمیہ کہتے ہیں، تسمیہ۔ اور اس کے بعد میں سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد میں، ٹھیک ہے، تعوذ پڑھ لیا، یعنی اعوذ باللہ پڑھ لیا، بسم اللہ پڑھ لیا، اس کے بعد میں آپ کو پڑھنا ہے الحمدللہ۔ سورہ فاتحہ اس کا نام ہے۔ سورۃ الفاتحہ پڑھنے کے بعد میں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہ مکمل سورت پڑھنے کے بعد میں آپ کو کوئی بھی ایک سورت ملانی ہے۔ اب ایک سورت ملانے کے بعد میں آپ کو ابھی کھڑے ہی ہونا ہے، آپ کو رکوع میں نہیں جانا، بلکہ 15 مرتبہ آپ کو اس تسبیح کو پڑھنا ہے، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، بس یہاں تک پڑھنا ہے اس کو، ٹھیک ہے۔ تو اس طریقے پر یہ آپ کا 15 مرتبہ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ 15 مرتبہ یہ کیا ہوگی؟ تسبیح ہو گئی، تیسرا کلمہ ہو گیا۔ تو سورہ فاتحہ کے وقت میں، یعنی کھڑے ہونے کی حالت میں، قیام کی حالت میں جب ہم نے سورہ فاتحہ پڑھی ہے تو 15 مرتبہ ہم نے اس تسبیح کو پڑھ لیا ہے۔ کتنی مرتبہ؟ 15 مرتبہ پڑھ لیا۔ تو قیام کی حالت میں یعنی سورہ فاتحہ کے بعد ہم نے کیا کر لیا ہے؟ اس کو 15 مرتبہ پڑھ لیا ہے۔ ابھی بھی ہمارے ذمہ 60 مرتبہ اس کو پڑھنا باقی ہے، اس تسبیح کو، تب جا کر کے ایک رکعت ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو 15 پڑھ لیا ہم نے۔ اب کیا کریں گے ہم؟ عام طور پر جب نماز پڑھتے ہیں تو ہم سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد میں، سورت ملانے کے بعد میں ہم کہاں جاتے ہیں؟ سیدھا رکوع میں جاتے ہیں۔ تو اب ہمیں یہاں کیا جانا ہے؟ رکوع میں جانا ہے۔ رکوع کریں گے، رکوع کی تسبیح پڑھیں گے سبحان ربی العظیم 3 مرتبہ، اور اس کے بعد میں اسی تسبیح کو، یعنی سبحان اللہ والحمدللہ کو ہمیں 10 مرتبہ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ رکوع میں 10 ہو گیا،
اور सूरह फातिहा के बाद में 15 मरतबा हो गया, तो इस तरीके पर 25 मरतबा हो गया है। ठीक है, अब उसके बाद में हम समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहते हैं ना, समी अल्लाहु लिमन हमीदा, उसके बाद में आपको इसको 10 मरतबा पढ़ना है। तो 10 मरतबा यहाँ हो गया, 10 मरतबा रुकू में हो गया और 15 मरतबा शुरू में हो गया। तो इस तरीके पर क़याम में और क़ौमा में और रुकू में मिलाकर के तीनों जगह पर कितना हो गया, 35 मरतबा हो गया। कितना, 35 मरतबा। अब कितना रह गया, 40 मरतबा रह गया। ठीक है, अब 40 मरतबा कब पढ़ेंगे, अब डायरेक्ट आपने रुकू कर लिया, खड़े भी हो गए, समी अल्लाहु लिमन हमीदा भी कह दिया आपने, समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहने के बाद में आपने इसको 10 मरतबा पढ़ लिया। अब डायरेक्ट आप कहाँ जाएंगे, सजदे में जाएंगे अल्लाहु अकबर कहते हुए। ठीक है, अल्लाहु अकबर कहते हुए आप डायरेक्ट सजदे में चले जाएं और पहला सजदा करेंगे आप सुबहान रब्बियल आला, ये तस्बीह पढ़ेंगे आप 3 मरतबा, और उसके बाद में अभी सजदे के अंदर ही आप इसको 10 मरतबा पढ़ेंगे सुबहान रब्बियल आला के बाद में 10 मरतबा आप इसको पढ़ेंगे सुबहान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। इस तस्बीह को 10 मरतबा पढ़ने के बाद में, एक सजदा करने के बाद में हमने सजदे में पढ़ा 10 मरतबा, और 10 मरतबा सजदे में पढ़ने के बाद में अभी हमने जलसा किया है ना, दूसरे सजदे के दरमियान बैठ गए तो 10 मरतबा यहाँ पर पढ़ेंगे। तो इस तरीके पर 20 मरतबा हो चुका। ठीक है, हमें कितना बार पढ़ना था यहाँ पर, नीचे की हालत में, बैठने की हालत में 40 मरतबा, तो 20 घट गए, अब 20 रह गए। तो दूसरा सजदा करेंगे सुबहान रब्बिल आला 3 मरतबा पढ़ेंगे इस सजदे की तस्बीह। इस तस्बीह के बाद में फिर 10 मरतबा जो तस्बीह है, तीसरा कलिमा है सुबहान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, इसको 10 मरतबा पढ़ेंगे। तो अब रह गया 10 मरतबा। ठीक है, अब वो कब पढ़ेंगे, हमें आमतौर पर जब नमाज पढ़ रहे थे हमें डायरेक्ट यहाँ दूसरे सजदा करने के बाद में खड़ा होना होता है दूसरी रकात पढ़ने के लिए, क्योंकि 4 रकात पढ़नी है ना, तो दूसरी रकात के लिए हमें खड़ा होना है। लेकिन यहाँ पर अभी हम खड़े नहीं होंगे, बल्कि हम यहाँ बैठ जाएंगे और 10 मरतबा इसको पढ़ेंगे सुबहान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, और इसको पढ़ने के बाद में तब जाकर के दूसरी रकात में हम जाकर के खड़े होंगे। तो इस तरीके पर कितना हो गया, ये पूरा 75 का अदद हो गया। एक रकात में 75 मरतबा पढ़ना जरूरी है। ठीक है ना, कमी नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। और एक बात का ख्याल ये रहे कि गिनते वक्त उंगलियों को इस तरीके पर नहीं गिनना है, नमाज फासिद हो जाएगी। 1 2 3 4 इस तरह से गिनते हैं ना, वो बिल्कुल नमाज फासिद हो जाएगी। बल्कि आपको इस तरीके पर गिनना है, जब आपने नियत बांध ली तो हल्का सा इस तरीके से पुश करते रहे उंगलियों को, इस तरीके से जहन में रख करके हल्का से दबाते रहे, तो उससे जहन में रहता है। ठीक है, इसको जबान से नहीं गिनना है और इस तरीके पर नहीं गिनना है, बल्कि हल्का से पुश करते रहे और उसी अंदाजे से आपको ये गिनना है बस। ठीक है, उसी अंदाजे के मुताबिक आपको ये शुमार करना है, गिनना है। तो एक रकात हो गई, यानी खड़े होने की हालत में हमने कितनी बार पढ़ा था, खड़े होने की हालत में हमने पढ़ा था 35 मरतबा सूरह फातिहा के बाद में, रुकू की हालत में, और उसके बाद में क़ौमा यानी समी अल्लाहु लिमन हमीदा के बाद में कितना हो गया 35, और 40 मरतबा नीचे पढ़ दिया हमने, यानी 2 सजदों में 20 मरतबा और एक जलसा, यानी जो 2 सजदों में बैठे थे हमने 10 मरतबा वो, और 10 मरतबा जब हमने दूसरा सजदा कर लिया था लास्ट में 10 मरतबा हुआ, तो 40 और 35 75 का आदत हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, दूसरे रकात के लिए जब हम खड़े हो जाएंगे तो हमें सबसे पहले क्या करना था, पहले चूंकि हमने पहले रकात में सना पढ़ा था, तो चूंकि सना तो एक ही मरतबा पढ़ी जाती है, बार बार सना नहीं पढ़ी जाती है, तो अब डायरेक्ट हम क्या करेंगे, सूरह फातिहा पढ़ेंगे हम। तो अब दूसरी रकात को हम कैसे अदा करेंगे, तो दूसरी रकात में हम सबसे पहले डायरेक्ट ही सूरह फातिहा स्टार्ट कर देंगे, सूरह फातिहा के बाद में कोई दूसरी सूरत मिलाएंगे और उसके बाद में फिर 15 मरतबा इस तस्बीह को पढ़ेंगे। ठीक है ना, और फिर 10 मरतबा रुकू में पढ़ेंगे और 10 मरतबा क़ौमा में पढ़ेंगे, कितना हो गया 35, और 40 मरतबा नीचे पढ़ेंगे, जिस तरीके से हमने अभी पढ़ा था। तो चूंकि हमने पहले रकात में तो दूसरे सजदा करने के बाद में हमने पढ़ करके हम रुक गए थे और जब बाद में खड़े हुए थे, लेकिन यहाँ पर हमें चूंकि 2 रकात हो गई हमारी, तो हमें खड़ा नहीं होना है, बल्कि हमें तो तहियात करनी है ना भाई 4 रकात वाली नमाज में तो तहियात करनी है नहीं है। तो पहले तहियात से पहले इसको हमें बैठ करके 10 मरतबा पढ़ लेना है और उसके बाद फिर अत्तहियात पढ़नी है, और अत्तहियात पढ़ने के फौरन बाद में खड़े हो जाना है और फिर उसी तरीके पर इसको पढ़ना है जैसे मैंने पहले बताया, यानी डायरेक्ट सूरह फातिहा। सूरह फातिहा किसका नाम है, सूरह फातिहा है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, इस सूरत को पढ़ना है और फिर कोई दूसरी सूरत मिला लें, और उसके बाद में 15 मरतबा, फिर रुकू में 10 मरतबा, फिर क़ौमा यानी समी अल्लाहु लिमन हमीदा के बाद में 10 मरतबा, और फिर इसी तरीके से 35 ऊपर हो गया और 40 नीचे हो गया। जो भी यानी कि 2 मरतबा सजदा करेंगे तो उसमें सजदे में पड़ जाएगा, और 1 मरतबा जलसे में यानी 2 सजदों दरमियान में, और 1 मरतबा लास्ट में जब हम तीसरे रकात के लिए खड़े होंगे तो खड़े होने से पहले बैठ जाएंगे और फिर पढ़ेंगे और तब जाकर के खड़े होंगे। तो इस तरीके पर हमारी 3 रकात हो जाएगी, फिर आखिरी रकात भी इसी तरीके पर पढ़नी है जो भी बताया गया है। बस ख्याल ये रहे कि जब हमें अत्तहियात पढ़ेंगे तो अत्तहियात से पहले हमें 10 मरतबा इसको पढ़ लेना है, सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, और उसके बाद में अत्तहियात के बाद में दुरूद शरीफ पढ़ लेंगे, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद अल्लाहुम्मा बारिक, और उसके बाद में अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी दुआ माज़ूरा, और रब्बना आतिना फिद दुनिया, और उसके बाद में अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। इस तरीके पर हमारी नमाज मुकम्मल हो जाएगी। ये पहला तरीका था। दूसरा तरीका ये है कि जिस तरीके पर हमने ये पढ़ा है, बस आपको जहन में ये रखना है कि सबसे पहले नियत कर ली, जो भी बताया था नियत का तरीका, कि 4 रकात नमाज नफल पढ़ता हूँ, मैं ये पढ़ती हूँ मैं सलात तस्बीह की वास्ते अल्लाह तबारक व तआला के रुख में रकाब शरीफ की तरफ अल्लाहु अकबर कह करके नियत बांध लें,
اور اس کے بعد میں سب سے پہلے کیا کرنا ہے، یہاں پر ہمیں ثنا پڑھنا ہے، جیسے ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا ثنا، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ لیکن ثنا پڑھنے کے بعد میں ہم نے پہلے میں تو یہ کر دیا تھا کہ ہم نے تعوذ بھی پڑھ لیا تھا، تسمیہ بھی پڑھ لیا تھا، یعنی اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھنے کے بعد میں سورہ فاتحہ پڑھا تھا، اور اس کے بعد میں ہم نے 15 مرتبہ تسبیح پڑھی تھی۔ لیکن چونکہ یہاں ایک اہم رول یہ ہے کہ یہاں پر ہمیں 25 مرتبہ کرنا ہے اس عدد کو، ٹھیک ہے، بس یہ ذہن میں یہ موٹی موٹی بات رکھ لیں کہ یہاں پر 25 مرتبہ کرنا ہے۔ اور اس کا فرق یہ ظاہر ہوگا کہ جیسے پہلے ہم نے پہلے طریقے میں شروع میں 35 مرتبہ پڑھا نا، میں نے بتایا تھا 35 مرتبہ، یعنی کھڑے ہونے کی حالت میں جب ہم نے سورہ فاتحہ پڑھا، سورہ فاتحہ ملانے کے بعد میں یعنی سورہ فاتحہ اور سورت ملانے کے بعد میں 15 مرتبہ، 10 مرتبہ رکوع میں، 10 مرتبہ قوما یعنی سمی اللہ لمن حمدہ کے بعد میں، تو 35 ہو گیا، اور 40 نیچے جو پہلا طریقہ بتایا تھا ہم نے۔ تو دوسرے طریقے میں یہاں پر 45 ہو جائے گا، کتنا ہو جائے گا، 45 ہو جائے گا۔ طریقہ اس کا یہ رہے گا کہ سب سے پہلے ثنا پڑھیں گے، ثنا پڑھنے کے بعد میں تعوذ نہ پڑھیں، بلکہ آپ ڈائریکٹ اس تسبیح کو 15 مرتبہ پڑھیں گے۔ ابھی آپ نے نہ اعوذ باللہ پڑھنا ہے اور نہ بسم اللہ پڑھنا ہے، نہ سورہ فاتحہ پڑھنا ہے، بلکہ شروع میں آپ کو کیا کرنا ہے، 15 مرتبہ اس کلمے کو پڑھنا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد میں پھر آپ کو اعوذ باللہ پڑھنا ہے، پھر بسم اللہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد میں پھر سورہ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین پڑھنا ہے، اور اس کے بعد میں پھر ابھی رکوع میں جانے سے پہلے پھر 10 مرتبہ پڑھنا ہے آپ کو یہی تسبیح سبحان اللہ والحمدللہ۔ تو آپ کا کتنا ہو گیا، 15 مرتبہ سورہ فاتحہ سے پہلے اور 10 مرتبہ سورہ فاتحہ کے بعد، یعنی 25 مرتبہ ہو گیا، اور 10 مرتبہ رکوع میں اور 10 مرتبہ سمی اللہ لمن حمدہ کے بعد میں، تو اس اعتبار سے کتنا ہو گیا 45۔ اور لاسٹ میں آپ کو کتنے بار پڑھنا ہے، 30 مرتبہ پڑھنا ہے۔ کیسے، سجدے میں جائیں گے، پہلی مرتبہ سبحان رب الاعلیٰ کے 3 مرتبہ پڑھنے کے بعد میں 10 مرتبہ پڑھیں گے، پھر دوسرے سجدے کے درمیان آپ اس کو 10 مرتبہ پڑھیں گے، اس کے بعد میں پھر آپ دوسرا سجدہ کریں گے، اور پھر دوسرے سجدے میں سبحان رب الاعلیٰ 3 مرتبہ پڑھنے کے بعد میں اس کو پھر 10 مرتبہ پڑھیں گے، اور اس کے بعد میں آپ کو جیسے پہلے میں آپ بیٹھ گئے تھے، بلکہ یہاں پر بیٹھنا نہیں ہے، بلکہ آپ کو فوراً کھڑے ہو جانا ہے۔ اب جب آپ کھڑے ہو گئے یہاں پر، تو ڈائریکٹ آپ کو سورہ فاتحہ نہیں پڑھنا ہے اور نہ ثنا پڑھنا ہے، کیونکہ ثنا 1 مرتبہ پڑھی جاتی ہے، وہ آپ پڑھ چکے ہیں۔ اب ڈائریکٹ ہی آپ کو 15 سے سٹارٹ کرنا ہے، یعنی 15 مرتبہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھنا ہے سورہ فاتحہ سے پہلے، اور اس کے بعد میں پھر جب آپ کو سورہ فاتحہ ملانی ہے، اس کے بعد میں پھر آپ کو رکوع میں جانے سے پہلے پھر 10 مرتبہ پڑھنا ہے، یعنی 25 کا عدد لے کر کے چلنا ہے شروع میں، 25 اور پھر 10 رکوع میں اور 10 قوما کے بعد میں، سمی اللہ لمن حمدہ کے بعد میں 45، اور پھر پہلے سجدے میں 10 مرتبہ، اور پھر پہلے سجدے کے بعد میں جو جلسہ کرتے ہیں اس میں 10 مرتبہ، اور پھر دوسرے سجدے میں سبحان رب الاعلیٰ کے بعد میں 30 مرتبہ ہو گیا ہے۔ تو 45 اور 30 75، اور اس کے بعد میں آپ ڈائریکٹ التحیات شروع کر دیں، ٹھیک ہے، کیونکہ آپ نے پہلے پڑھ چکے ہیں۔ یہاں پر التحیات پڑھنے کے بعد میں آپ ڈائریکٹ کھڑے ہو جائیں، اور کھڑے ہونے کے بعد تیسری رکعت میں پھر آپ سب سے پہلے کیا کریں گے، 15 مرتبہ اسی تسبیح کو پڑھیں گے، اور پھر سورہ فاتحہ پڑھیں گے، پھر سورت ملائیں گے، اور پھر 10 مرتبہ پڑھیں گے، یعنی 25 ہو گیا۔ پھر رکوع میں 10 مرتبہ پڑھیں گے، پھر رکوع سے اٹھنے کے بعد میں قوما کے بعد میں 10 مرتبہ پڑھیں گے، پھر سجدے میں 10 مرتبہ پڑھیں گے پہلے سجدے میں، اور پھر اس کے بعد میں دوسرے سجدے کے درمیان بیٹھیں گے، پھر 10 مرتبہ پڑھیں گے، پھر دوسرے سجدے میں پڑھیں گے اس کو 10 مرتبہ۔ تو اس طریقے پر یہ 75 کا عدد ہو گیا، اور پھر آپ ڈائریکٹ چوتھی رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے، اور پھر اس طریقے پر سب سے پہلے 15 مرتبہ، پھر اس کے بعد میں سورہ فاتحہ اور سورت ملائیں گے، اور اس کے بعد میں پھر 10 مرتبہ، اور پھر اس کے بعد میں رکوع میں 10 مرتبہ، پھر رکوع سے کھڑے ہونے کے بعد میں قوما کے بعد سمی اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد کے بعد میں 10 مرتبہ، پھر پہلے سجدے میں سبحان رب الاعلیٰ کے بعد میں 10 مرتبہ، اور پھر دوسرے سجدے کے درمیان جب بیٹھتے ہیں جب 10 مرتبہ، اور اس کے بعد میں پھر دوسرا سجدہ کریں گے تو اس کے بعد میں سبحان رب الاعلیٰ کے بعد میں پھر 10 مرتبہ، اور پھر آپ ڈائریکٹ التحیات شروع کر دیں، اور اس کے بعد میں التحیات کے بعد میں درود شریف ہے اللہم صلی علی محمد اللہم بارک علی محمد، اس کے بعد میں اللہم انی ظلمت نفسی دعائے معصورہ، پھر ربنا آتنا فی الدنیا، اور اس کے بعد میں آپ نماز کو مکمل کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تو یہ 2 طریقے میں نے آپ لوگوں کو بتائے ہیں، ان میں سے آپ کو جون سا بھی طریقہ آسان لگے اس کو اختیار کر لیں۔ اس ویڈیو کے متعلق آپ کے کوئی ڈاؤٹس ہوں تو آپ کمنٹ باکس میں بتائیں، انشاءاللہ اس کو مکمل کیا جائے گا، اور اس ویڈیو کو آپ دوسرے بھائیوں تک بھی شیئر کیجیے۔ آپ کے بھی کوئی مسائل ہو، کوشچن ہو، کمنٹ باکس میں لکھ دیں، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اس کو بتلایا جائے گا۔ تب تک کے لیے اجازت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔